خیر الدین پاشا بارباروسا ایک نجی جہاز راں تھا جو بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی بحری افواج کا سربراہ مقرر ہوا اور کئی دہائیوں تک بحیرہ روم میں اپنی طاقت کی دھاک بٹھائے رکھی۔ وہ یونان کے جزیرہ میدیلی موجودہ نام لزبوس میں پیدا ہوا۔ اس کا انتقال استنبول میں ہوا۔ اس کا اصل نام خضر یعقوب اغلو یعنی خضر ابن یعقوب تھا۔ خیر الدین کا لقب اسے عظیم عثمانی فرمانوا سلطان سلیمان قانونی نے دیا تھا۔ بارباروس کا نام اس نے اپنے بڑے بھائی بابا عروج سے حاصل کیا تھا جو الجزائر میں ہسپانویوں کے ہاتھوں شہید ہوا تھا۔ اس کے مرنے کے 3 صدیوں بعد بھی اس کے جانشین بحیرہ روم کے ساحلی قصبوں اور دیہاتوں پر حملے کرتے رہے۔ خضر 4 بھائیوں اسحاق، عروج اور الیاس میں سے ایک تھا جو 1470 کی دہائی میں یعقوب آغا اور ان کی مسیحی بیوی قطرینہ کے ہاں پیدا ہوا۔ چند مورخین یعقوب کو ایک سپاہی قرار دیتے ہیں جبکہ چند کا کہنا ہے کہ وہ سالونیکا کے قریب وردار کے شہر میں عثمانی فوج یعنی چری کا حصہ تھا۔ ابتدا میں چاروں بھائیوں نے مشرقی بحیرہ روم میں تاجر اور جہازراں اور بعد ازاں سمندری سپاہیوں کی حیثیت سے کام کیا جہاں ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جزیرہ رہوڈس پر موجود سینٹ جانس کے صلیبیوں سے ہوتا تھا۔ ان جھڑپوں میں الیاس قتل ہوا جبکہ عروج کو گرفتار کر لیا گیا اور روڈس کو قید میں رکھنے کے بعد بطور غلام فروخت کر دیا گیا۔ وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، پہلے اٹلی اور پھر مصر پہنچا، جہاں وہ مملوک سلطان قانصو غوری سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا جس نے عروج کو مسیحیوں کے زیر قبضہ بحیرہ روم کے جزائر پر حملے کے لیے ایک جہاز عطا کیا۔ 1505 تک عروج نے 3 مزید جہاز حاصل کر لیے اور جربا کے جزیرے پر چھاؤنی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کی بدولت بحیرہ روم میں اس کارروائیوں کا دائرہ کار مغرب کی جانب منتقل ہو گیا۔ 1504 سے 1510 کے دوران میں وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سقوط غرناطہ کے بعد مسیحیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو بحفاظت شمالی افریقہ پہنچایا۔ ہسپانوی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا اور یہی بابا عروج اسپین، اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر بارباروسا بن گیا۔ الجزیرہ کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت میں ضم ہو جانا تھا، اس لیے بارباروسا نے الجزیرہ کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزیرہ کو عثمانی صوبہ کے طور پر منظور کر لیا اور عروج کو پاشائی الجزیرہ اور مغربی بحیرہ روم میں بحری گورنر متعین کر دیا۔ 1516 میں عروج نے الجزیرہ پر قبضہ کر کے بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن 1518 میں مقامی رہنما کی مدد کے لیے آنے والے ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ کے دوران میں اپنے بھائی اسحاق سمیت شہید ہو گیا۔ اس کی عمر 55 سال تھی۔ خیر الدین کے ابتدائی کارنامے: ترمیم: اٹل کے جزیرے پر واقع بارباروس قلعہ جس کا نام خیر الدین سے موسوم ہے جس نے 1535 میں اس قلعے کو فتح کیا۔ بھائی کی شہادت کے بعد خیر الدین نے ان کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین سے مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا جس کی بدولت اسے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اس نے 1519 میں الجزیرہ پر قبضے کی کوشش کرنے والی اسپین اور اٹالیہ کی مشترکہ فوج کو شکست دی۔ 1529 میں اس نے ایک ساحلی جزیرے پر ہسپانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1530 میں اینڈریا ڈوریا نے بارباروسا کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی لیکن بارباروسا کے بحری بیڑے کی آمد سے قبل ہی ڈر کر فرار ہو گیا۔ خیر الدین بطور امیر البحر پاشا: 1532 میں سلیمان اعظم نے عثمانی بحری بیڑے کی تشکیل کے لیے بارباروسا کو استنبول طلب کیا۔ سلطان نے بارباروسا کو بحیرہ روم کا امیر البحر پاشا اور شمالی افریقہ کا سپہ سالار اعلیٰ مقرر کیا اور بحری بیڑے کی کمان اس کے سپرد کر دی۔ بارباروسا نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور 1534 میں تیونس پر قبضہ کر لیا اور حفص سلطان مولائے حسن فرار ہو گیا۔ مولائے حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلز پنجم سے مدد طلب کی اور اسپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے 1535 میں بونے اور مہدیہ سمیت تمام تیونس بارباروسا سے چھین لیا۔ یورپ کے متحدہ بحری بیڑے کو عبرتناک شکست: 1537 میں لطفی پاشا اور بارباروسا نے جزائر ایونے اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی اور سلطنت وینس سے کورفو چھین لیا جس پر فروری 1538 میں پوپ پال سوم نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل دیا جس میں پاپائے روم، اسپین، رومی سلطنت،
وینس اور مالٹا کی افواج شامل تھیں، لیکن ستمبر 1538 میں بارباروسا نے جنگ پریویزا میں اس مشترکہ مسیحی فوج کو زبردست شکست دی جس کی قیادت انڈریا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی۔ اس فتح کی بدولت بحیرہ روم میں اگلے 33 سال تک ترکوں کو مکمل برتری حاصل رہی۔ مزید فتوحات اور امن معاہدہ۔ اگلے سال بارباروسا نے اویٹنس سے کاسل نوو چھین لیا جسے انہوں نے جنگ پریویزا کے بعد ترکوں سے حاصل کر لیا تھا۔ اس نے بحیرہ ایونے اور ایجین میں مسیحیوں کے باقی ماندہ ٹھکانوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ بالآخر وینس نے امن معاہدے کی درخواست کی جس کے بعد 1540 میں سلطان سلیمان اور وینس کے درمیان میں امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اکتوبر 1541 میں چارلس پنجم نے الجزیرہ کا محاصرہ کر کے مغربی بحیرہ روم میں ہسپانوی اور مسیحی بحری بیڑے کو لاحق خطرات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک زبردست سمندری طوفان کے باعث اسے ساحل پر اترنے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ تاہم زمین پر لڑی گئی غیر فیصلہ کن جنگ کے بعد چارلس نے نا امید ہے کر فوج واپس لے لی۔ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات ترمیم۔ 1543 میں بارباروسا نے ایک عظیم بحری بیڑے کے ساتھ مغربی بحیرہ روم میں نئی مہمات کا آغاز کیا اور اٹلی اور اسپین کے جزائر اور ساحلی علاقوں پر حملے کیے۔ اس نے فرانسیسی ساحلی شہر نیس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اپنے بیڑے کے ہمراہ موسم سرما ٹولون میں گزارا اور اگلے موسم بہار میں اسپین اور اٹلی کے اتحادی بیڑے کو ایک مرتبہ پھر زبردست شکست دی اور ریاست ناپولی کے قلب تک حملے کر۔ اس نے اطالوی شہر جینوا پر حملے کرنے کی دھمکی دی لیکن 3000 دوکات اور اپنے دسن راست اور دوست تورغود رئیس کو رہا کرنے کے عوض حملہ سے باز رہا۔ تورغود 1540 میں گرفتار ہونے کے بعد جینوا میں قید تھا اور ایک جہاز پر غلام کے طور پر کام کر رہا تھا۔ بعد ازاں اس نے جنوبی فرانس میں اسپین کے کئی حملوں کا بھرپور جواب دیا اور 1544 میں چارلس پنجم اور سلیمان اعظم کے درمیان معاہدے کے بعد استنبول پہنچ گیا۔ سبکدوشی اور سوانح حیات۔ بارباروس 1544 میں استنبول میں سبکدوش ہو گیا اور الجزیرہ میں اس کے صاحبزادے حسن پاشا کو جانشین مقرر کیا گیا۔ اس نے اپنی سوانح حیات غزوات خیر الدین پاشا بھی تحریر کی جو ہاتھ سے لکھی گئی 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس سوانح حیات کی جلدیں آج کل توپ کاپی محل اور جامعہ استنبول کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ خیر الدین پاشا بارباروس کا انتقال 1546 میں استنبول میں آبنائے باسفورس کے کنارے واقع اپنے محل میں ہوا۔ اس کا مزار استنبول میں ترک بحری عجائب خانے کے قریب موجود ہے۔ ترک بحریہ کے متعدد جہازوں کے نام اسی پر رکھے گئے ہیں۔ آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز آبنائے باسفورس سے گزرتا ہے تو اس کے مقبرے کی طرف سلامی دیتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کریں یا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارا تعلق بنا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔